نفسہ ہواہا، یہ ہماری مثال ہے آج کے دور کی. آپ نے فرمایا کہ احمق انسان کون ہے، عاجز کون ہے، بے وقوف کون ہے، لاچار کون ہے، کم عقل والا کون ہے، کم فہم کون ہے. فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر تمنائیں باندھی ہوئی، جنت میں بھی چلا جاؤں گا. یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندر کیا ہونا ہے، جب ہم نے اٹھنا ہے پھر کیا ہونا ہے. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سلف کی عادت ہے، سلف کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے، جو بزرگان دین گزرے، کہتے ہیں وہ بازار کے اندر جایا کرتے تھے. ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ لوہار کی بھٹی کے پاس گئے، جا کر دیکھا ہے کہ لوہے کو گرم کیسے کیا جاتا ہے، لوہا کیسے پگھلتا ہے، اس منظر کو دیکھا کرتے تھے اور ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے. ہم تندور کے اوپر جاتے ہیں کبھی روٹی لینے کے لیے، گھر میں چولہا جلتا ہے، کیا ہمیں کبھی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جہنم کے عذاب کیا ہے، اس کی سختیاں کیا ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. ان کے جو معاصرین تھے، ہم عصر تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ جو رہنے والے، پڑھنے والے، ان کے دور کے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم سے زیادہ فضیلت کیوں حاصل ہے، ہم سے زیادہ مرتبہ عبداللہ بن مبارک کا کیوں ہے. دیکھیں، شان عطا کرتا ہے اللہ، عزت ہے اللہ کے ہاتھ کے اندر، اور انسان دنیا کے پیچھے بھاگا رہے اور اسے عزت مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے آج کل ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، عمدہ لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی گاڑی لینے کی، اچھا گھر بنانے کی، اور ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کے اندر عزت ہے. اگر ان چیزوں کے اندر عزت ہوتی، اللہ کی قسم، نبی اسلام کی یہ مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے پر تشریف فرما تھے، میں آپ کے گھر کے اندر آیا، آپ بلند جگہ پر تھے، میں اجازت دے کر چڑھنے لگا. جب میں چڑھنے لگا تو دیکھا جو سیڑھی ہے وہ کھجور کے تنے کی ہے، کلہاڑی کے ساتھ اس کے اندر ٹک لگائے ہوئے. کہتے ہیں میں اوپر گیا، میں نے دائیں بائیں، چھوٹی سی جگہ ہے، میں نے دائیں بائیں دیکھا، ایک الماری ہے، اس کو میں نے کھولا، دیکھا اس کے اندر چمڑے کے خشک ٹکڑے پڑے ہوئے. اگر ان چیزوں کے ساتھ عزت ہوتی تو نبی علیہ السلام اتنی سادہ زندگی کیوں بسر کرتے؟ آج ساری محنت جو ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، آپ کی جوانی ہے، آپ کا حسن ہے، آپ کو اللہ پاک نے ہر انسان کو دو چیزیں عنایت کی ہوئی ہیں. خرچ کرنے کا مطالبہ 3 کا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا کی ہوئی ہیں. ایک وقت ہے، ایک صحت ہے. نہ ہم وقت دیتے ہیں اللہ کے لیے، نہ ہم صحت دیتے ہیں. اور ارادہ آخرت کا ہے، ارادہ جنت کا ہے. باتیں، تبصرے، تجزیے، جب بھی بیٹھیں گے جنت میں یہ سوال کروں گا، یہ مانگوں گا، آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، ہماری کوشش کتنی ہے. عبداللہ بن مبارک کے معاصرین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تھا، نمازیں بھی ہماری طرح، تہجد بھی ہماری طرح، روزے بھی ہماری طرح، قیام بھی ہماری طرح، تلاوت بھی ہماری طرح، ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، مگر ان کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا ہے کہ کفار بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کے اندر ایک یہودی تھا، اس نے اپنا مکان بیچنا چاہا تو کسی نے اس کی قیمت لگائی. انہوں نے کہا میں 5000 درہم کے بدلے آپ کا یہ مکان خریدتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں 10,000 کا بیچوں گا. اس نے کہا قیمت 5000 ہے، تم 10,000 کیسے مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا 5000 کا مکان ہے اور 5000 عبداللہ بن مبارک کا پڑوس ہونے کی وجہ سے میں لوں گا. ایسا اچھا پڑوسی، اس کا بھی میں 5000 لوں گا. یہ یہودی احترام کر رہے ہیں کہ 5 مکان کی ملکیت ہے اور 5 پڑوس کی ہے. یہ اتنا اچھا پڑوس ہے. ان کے ہم معاصرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اتنی زیادہ مقبولیت ان کو اللہ رب العالمین نے ان کا احترام لوگوں کے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ رات کو ایک جگہ پر ہمیں کھانے پر مدعو کیا گیا تو ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کھانے کے لیے. کہتے ہیں چراغ روشن تھا، اچانک وہ بجھ گیا. چراغ بجھ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک کونے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی.
اہل خانہ نے جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا تو کہتی کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کا چہرہ اور ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ چکی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی اندھیرا ہوتا ہے مجھے فوری طور پر قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے سوچنے کے انداز کیا تھے، ان کے ارادے کس طرح کے تھے، آخرت کو بنانے کی سوچ کس طرح کی تھی کہ جب بھی اندھیرا دیکھا ہے تو ان کو آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اور اتنا کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ہم سے زیادہ مقام عطا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام جو چیزیں بیان کرتے ہیں، 4 چیزیں ہیں میرے عزیز بھائیوں، ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی اسلام نے جو فرمایا تھا نا، جو آپ نے نظریہ دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میری موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 4 چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ایک عمل کریں۔ انسان کی ہر وقت کیفیت یہ رہے گی کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری میں مگن رہے۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان موت کو یاد کرے کہ جب موت کا وقت آئے گا اچھے آدمی کے ساتھ کیا ہوگا اور برے آدمی کے ساتھ کیا ہوگا، نیک بندے کے ساتھ کیا ہوگا اور جو منافق ہے یا مشرک ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کافر کے ساتھ کیا ہوگا اور اللہ والے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس چیز کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ جو موت کا وقت ہے، اتنے زیادہ اس کے اندر واقعات ہیں۔ ہمارے شیخ تھے، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ہم مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتے تھے، سعودی عرب مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہم پڑھا کرتے تھے۔ ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر ایک نوجوان، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہاسپٹل میں لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ طبیب جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو بار بار یاد دہانی کروا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے جن کو دیکھتے ہو کہ موت کی کشمکش ان پہ طاری ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے شاہ رخ، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں شاہ رخ۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آج بھی میرے موبائل کے اندر اگر گانے ہی گانے ہیں تو موت کے وقت بھی پھر یہی چیز ہوگی میری زبان کے اوپر۔ دیکھیے تو صحیح، جب کوئی مصیبت انسان پہ آتی ہے یا اس کا حادثہ ہونے لگتا ہے، اس وقت اس کی زبان سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں؟ جب ساری زندگی میں نے فلمیں دیکھی ہیں، میں نے ڈرامے دیکھے ہیں، میں نے جو دنیا کے اندر ناپاک ترین لوگ ہیں، غلیظ ترین لوگ ہیں، ان کو میں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، میں نے ان جیسے ہی بننا ہے، تو پھر موت کے وقت بھی یہی کچھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من جد وجد، جیسی محنت انسان کرتا ہے، جس طرح کی کوشش کرتا ہے، اس کا ثمر پاتا ہے۔ تو موت کا وقت ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ آگے سے شاہ رخ کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ مر جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی شرابیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، شراب نہیں پیتا نہیں ہے، کہا کہ پاس بیٹھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت آیا، اس کے پاس جو بندہ تھا اس نے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کہتے ہیں جب لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے، چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں اس کی زبان بوجھل ہو گئی ہے، پھٹی نظروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ مجھے کیا کہہ رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ اس کو کہنے لگا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ کہتے ہیں یہ بات کرتے کرتے اس کی جان نکل گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں آج کل ہمارے نوجوان شیشہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کش لگاتے ہیں، انہی محفلوں کے اندر خوش رہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو جوانی ان چیزوں میں گزار دیں گے، آخر میں جا کے صبر دیں گے؟ پڑھی ہوئی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں کیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، موت کو انسان یاد کرے کہ موت کے وقت اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک، وہ کہتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز پر موت کی کیفیت طاری تھی، موت کی کیفیت طاری تھی، اور دعا کرتے ہیں، میں ان کے الفاظ کو سن رہی تھی، وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری موت کی تکلیف کو میرے گھر والوں کے اوپر مخفی کر دے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا سن لی ہے، میں ان کے پاس کھڑی تھی، میں نے کہا کہ اگر آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں میں باہر چلی جاتی۔ کہتی ہیں کہ میں باہر دروازے پر گئی ہوں اور جا کر بیٹھ گئی ہوں،
اور کان اندر کی طرف لگا دیے. میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز پڑھ رہے تھے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ جو آخر ہے ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بلندیاں، چرچے، شہرتیں، نام کا اونچا ہونا، پروٹوکول کا مل جانا، جو ان چیزوں کو نہیں چاہتے، ولا فسادا، فساد بھی نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین کے لیے. کہتے ہیں یہ آیت پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا یہ آیت پڑھتے پڑھتے عمر بن عبدالعزیز کی آواز ٹوٹ جاتی. میں لپک کر آگے ہوئی، میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور فوت ہو چکے تھے. چہرہ قبلے کی طرف ہے، ایک ہاتھ جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر ہے، دوسرا منہ کے اوپر ہے، اور روح پرواز ہو چکی ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عابد تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد عصر کے لیے وضو کیا ہے. عزیز بھائیو، قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھیے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان متقی ہے، تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، آخرت کی تیاری کرنے والا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے فرشتے آتے سال پہلے اس کو سلام پیش کرتے ہیں. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کے لیے وضو کیا، بیٹھے ہوئے اور دعا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جب ساری کی ساری زندگی اسلام پر گزاریں گے، جب ساری کی ساری زندگی حدیث اور اس کی خدمت پر گزاریں گے، قرآن پر گزاریں گے، پھر آخرت بھی ایسی ہوگی. دعا پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. اتنی دعا پڑھتے ہیں اور اپنی نگاہیں اوپر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی جان نکل جاتی ہے. یہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایمان بھی ہے، ساری زندگی کوشش کرتے رہے، ساری زندگی محنت کرتے رہے، ساری زندگی تغدو کرتے رہے، پھر جا کر انجام اس طرح کا ملا ہے، پھر جا کر متقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی جو بات ہے کہ انسان اس کو چاہیے کہ غور و فکر کرے کہ موت کے وقت اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. موت کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جب انسان قبر میں چلا جائے گا، قبر کی جتنی زندگی ہے قیامت تک کے لیے انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے کہ وہاں پر اچھے انسان کے ساتھ کیا ہوگا اور برے انسان کے ساتھ کیا ہوگا، مومن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کافر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بدعمال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور صالح عمل کرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اچھا بندہ ہے، جو نیک بندہ ہے، اسے تو کہہ دیا جاتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے، افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا اس کے نیچے بستر بچھاؤ، والبسوہ من الجنہ، اوپر بھی جنت کا بستر، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دو، جنت کا دروازہ کھول دو، صبح و شام ہوائیں آئیں گی، سلام آئے گا، اور اس کو کہا جائے گا نم کنومت العروج، یہ سارا کچھ تمہارے لیے سجایا گیا ہے، 40 ہاتھ تمہاری جدھر تک نظر جاتی ہے تمہاری قبر کو کھول دیا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. اور فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آسمان سے آواز لگے گی ان کذب عبدی البسوہ من النار وافرشوا لہ من النار، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے. یہ کہتا تو تھا کہ اللہ میرا رب ہے، مگر عمل سے یہ نظر نہیں آتا تھا، دعوے تو کرتا تھا مگر اس کا عمل ہی ایسا نہیں تھا. اللہ پاک فرمائیں گے اس کے فرشتوں کو حکم دیں گے جہنم کا لباس نیچے بچھا دو، اوپر بھی جہنم کا بستر، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز بھائیو، سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا تو عرض علیہ 99 تنینا، فرمایا کہ 99 سانپ اور بچھو اس پر مسلط کیے جائیں گے، 99 سانپ اور بچھو اس پر مسلط کیے جائیں گے، تندمہ و تنسہہ، جو صبح و شام اس کو ڈسیں گے، اس کے وجود کے اندر زہر بنیں گے. نبی اسلام نے فرمایا وہ جو زہر ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری دنیا کی جو معیشت ہے وہ زہریلی ہو جائے گی اور وہ کڑوی ہو جائے گی. میرے عزیز بھائیوں، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم نے جانا ہی جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے، ایک دن روانہ ہونا ہی ہونا ہے، قبر میں اترنا ہی اترنا ہے، اندھیرے سے سامنا ہونا ہی ہونا ہے. مگر فرمایا ایک قطرہ جو ہے وہ زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین اس کی جتنی معیشت ہے وہ کڑوی ہو جائے گی، زہریلی ہو جائے گی،
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے لیے وہ زمین فصل اگا ہی نہیں سکے، اس کی جو قوت ہے وہ چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تیاری کریں، موت کس طرح کی ہوگی، قبر میں وقت کس طرح کا گزرے گا، جب میں اٹھوں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور میرے اٹھنے کے بعد مجھے کیا ملے گا، مومن کو کیا ملتا ہے اور دوسرے بندے کو کیا ملتا ہے، کیا ملے گا مجھے، ان دونوں منزلوں میں سے میرا تعین کس طرف ہے، اور آخری جو عمل ہے ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر جو عمل ہے وہ کیا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو ایسے عبادت کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی کہا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہیں ہے، اس پر میرے عزیز بھائیوں پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی منزل کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔